ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی, میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ بھی دے دوں. مریم نواز شریف کے جلسے میں 3-4 گھنٹے پہلے لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں, اور مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا جب خطبہ دیتے ہیں, کیونکہ ایک اٹریکشن کی جو پاور اور گرامر ہے نا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے یہ سپرفیشل بات ہے, ایپیڈرمل کہتے ہیں اس کو, کہ مولوی اٹریکٹیو نہیں ہے, اس کی بات میں چاشنی نہیں ہے, مگر اصل میں مسئلہ ہے وہ پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو. جو بندہ بھی انسان کی فطری ریکوائرمنٹ کو آواز دے گا اس کی طرح لوگ بل پڑیں گے سارے لاکھوں میں, اور مولوی صاحب جو ہے نا وہ فطری ریکوائرمنٹ کو مبرہ کر چکا ہے اسلام. علامہ صاحب مجھے 2 منٹ میں ندیم شراز صاحب کو بھی شامل کروں گا پروگرام میں, وہ بھی اسی کے اوپر بات کریں گے, اور آپ اچھا کر لیں ندیم شراز صاحب پلیز ایک سیکنڈ. جی علامہ شفیع صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا یہ صاحب کون ہیں, لیکن یہ مجھے بڑے لا علم سے لگتے ہیں حالات سے, تو اگر تو اس طرح پروگرام کرنا ہے تو میں معذرت کروں گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں, اور یہ شروع سے چلے ہیں مولوی صاحب. گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ جو ٹی وی کے اوپر اس طرح کا مجادلہ ہے نا, اور یہ بھی آ جائے میدان میں, اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں, عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا. اور اگر جلسوں کی بات ہے کہ خان صاحب کا یا مریم کا, تو اس ملک کے اندر بیچاری بھوکی عوام ہے جس کو بھی آپ کھانا دیں گے پانی دیں گے وہ مینار پاکستان بھی بھر دیں گے, ٹرانسپورٹ دیں جتنے مرضی لوگ لے آئیں. پرائیویٹ میں 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں, کیا ان کو کوئی پیسے دے کے لے کے آتا ہے؟ یہ بھائی صاحب میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے. میرا سوال تھا سن لینا سر, مجھے بتائیں ہمارے علماء کو کیا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں بیٹھ نہیں سکتا ایسے شخص کے ساتھ, سن لیں, میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں, یہ بھی علامہ صاحب کوئی برداشت کریں ہمارے یہاں, آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو. برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا, برداشت کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے, برداشت کا مطلب جو ہے وہ بہودگی نہیں ہے, برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے. اچھا اب ندیم شراز صاحب کی سن لیں, پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا, اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. ندیم شراز صاحب کی سن لیں, آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ علماء کی تقریریں لوگ نہیں سنتے آ کر. عربی خطبے کے وقت, یعنی جو دوسری اذان کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے مختصر سا, اس وقت تو لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد میں, تو وہ جب علماء کا واضح نہیں سنیں گے تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ چلے انہیں تو نہیں پتا چل رہا. کیا علماء کو بتانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا استحصال نہیں کرنا, لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا؟ تو خود ان کے ساتھ شرم سے جھک جائیں گے. یہ تو اپنی کیٹیگری کو نہیں منوا سکے, وہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا مدارس میں ان کے اسٹوڈنٹس. تو عوام کے اوپر انہوں نے ڈالا, انہوں نے کہا عوام تو دوسرے خطبے کے وقت آتی ہے جو عربی والا ہے اینڈ پہ, تو جب وہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ خیر, پھر جب ساحل ادیم بھائی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا, اور ساحل ادیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے. اور پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ 52 خطبات سال کے, یعنی ہر جمعے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے, پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں, تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے. لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو کالڈ دنیاوی سیاسی رہنماؤں کے اندر موجود ہے, کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں, اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں. جس طرح یہاں میرے اس سٹیج پہ آنے سے پہلے یہاں 300-400 بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ یہ سنڈے کا دن ہے, یہاں نماز بھی نہیں ہوتی, نماز مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں. جمعے والے دن تو پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے, لوگوں کو آنا چاہیے, لیکن نہیں لوگ بات سنتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہے, کہ 52 خطبات اویلیبل ہیں ان کے پاس, یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ. اور جمعے کے خطبات بھی لوگ جو ہے وہ عین وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہیں سننے کے لیے. اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آلریڈی طاہر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آ کے ہماری بات سنتے. اب وہی بات جب ساحل ادیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی. بات تو سیم ہی ہو رہی تھی, لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا. پلس انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آئنسٹائن ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لیگیسی کوئی آگے جماعتیں نہیں لے کے چل رہی, نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے, ان کا اپنا کام بول رہے ہیں, اور لوگ پیشن کے ساتھ, جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آئنسٹائن کو نیوٹن کو پریزنٹ کرتے ہیں, اسی طریقے سے کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں, اور لوگوں کو انہوں نے اس اعتبار سے قائل کر لیا, اور بات ٹھیک بھی ہے. سائنس نے آج ہماری جو زندگی آسان کی ہے, یہ ساری برکات ہمیں اجمیر شریف والوں نے تو نہیں دی ہیں, نہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں, اور نہ دیوبند شریف نے, اور نہ بریلی شریف نے. یہ بیچارے تو پوری زندگی یہی نہیں طے کر سکے کہ اسپیکر میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. شروع میں تو ان کے افتوا جات اس کے اوپر آتے رہے, تصویر کے مسئلے پہ آتے رہے, اور اب حالت یہ ہے کہ یہ اسپیکر اور تصویر کسی زمانے میں اشرف علی تھانوی اور احمد بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا, اور آج ان کی لیگیسی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ گریجولی اس لیول تک پہنچے کہ اسپیکر اور تصویر پہلے حرام ہوئی, اس کے بعد پھر مباح ہوئی, پھر مستحب ہوئی, اب واجب اور فرض ہو چکی ہے. مولوی سٹارٹ نہیں ہوگا اسپیکر تو بغیر, کیمرے تو بغیر. اچھا, اب یہ جو چند ایک باتیں انہوں نے کی جب ساحل ادیم بھائی نے, تو اب باری تو تیسرے نیوٹرل گیسٹ کی تھی
लेकिन वो मौलाना ताहिर अशरफी साहब, चूंकि आपको पता है मौलवी तो समझदार होता है, उसे समझ आ गई कि भाई ये तो मामला किसी और तरफ जा रहा है, उन्होंने कहा जी मुझे पहले 2 मिनट बोल लेने थे। अच्छा, तो वो एंकर ने तरस खाया कि चलो मौलाना साहब हैं, इनकी भी बीच में कोई एक आध जुमला ले लेते हैं, हालांकि उसूलन ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो अपनी बारी पे बोलते ना। तो वो एंकर को अगर ये पता होता कि ये उठ के भाग जाएंगे तो कभी भी उनको इस तरह चांस बीच में ना देते। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो ऐसे बदतमीज शख्स के साथ बैठ ही नहीं सकता। उन्हें ये समझ आ गई थी कि ये अभी 5 मिनट में मैंने इतनी करवा ली है अपनी और अपने बड़ों की, और अगले घंटे के अंदर तो बचना ही कुछ नहीं है। जो आपको याद है कि मैंने भी 1.5-2 साल पहले कहा था कि इसी को कहा था, ये उस वक्त गवर्नमेंट में था ना, मैंने कहा था कि तुझे बड़ा शौक है ना मुनाजरे करवाने का, तू बैठ पीटीवी के ऊपर और बुला ले जितने बड़े बुला सकते हो। तकी उस्मानी साहब को बुलाना है, मुफ्ती मुनीर साहब को बुलाना है, किसी और को बुलाना है, बुलाओ और लाइव प्रोग्राम चले, अपने मौके पे तुम बोलो, फिर मैं भी रिबटल करूंगा, मैं बताऊंगा कि इनके कायद और नजरियात क्या है, अल मुहन्नत अल मुफन्नत के अंदर और कुरान और सुन्नत में क्या अकीदे लिखे हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कहता है कि ये साहिल जो है ये गालियां निकाल रहा है हमें, उसमें गाली कहीं आपने सुनी है कि उसने निकाली है? सरकार इनके लिए यही गाली है कि आप इन्हें ये कह दें कि भाई आपकी तकरीर तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, इसको गाली समझते हैं। कीड़ी से भी छोटा दिल है इन लोगों का। हालांकि ये बात खुद ताहिर अशरफी साहब खुद कह चुके थे कि अवाम तो जी वो अरबी खुतबे के वक्त आती है। भाई तू खुद मान रहा है कि लोग तेरी बात नहीं सुनते, अब उसी बात को अगर दूसरा बंदा रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा खा रहा है। और फिर तकब्बुर इतना है इन मौलवियों के अंदर भरा हुआ। स्टार्ट बताओ उससे क्या, मैं तो जानता ही नहीं है कौन है, मुझे बताएं इसका उस सवाल से क्या ताल्लुक है जो एंकर ने किया है कि मैं ये नहीं जानता कि सामने कौन है। भाई तू ये भी बोल के मैं ये नहीं जानता कि जिस कैमरे में आप वीडियो बना रहे हैं इसके पीछे कैमरामैन कौन खड़ा है। भाई इसका ऐसे क्या लेना देना? तुम लोगों से कोई बात पूछता है तो और तरफ चल पड़ते हो। तेरी फूफी भी नाच गई थी बात है करने वाली, सवाल कोई और हो रहा है तो फूफी की तो नाच गई, फूफी बेशक नाच गई हो गए लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम है। तो कहता मैं तो जानता ही नहीं हुए कौन है। फिर कहा कि ये ला इल्म है, ये उनके पास एक बड़ी एक वर्डिक्ट है मोटी सी। फिर कहा कि जी ये इसे अखलाक ही नहीं है, और ये जो है उलमा के यहाँ पे बखिया उधेड़ रहा है। मौलवी साहब क्या कहते? तो मौलवी साहब कह रहे हैं ना, और क्या कह रहा हूं मैं? पादरी साहब के मौलवी हो ना, और क्या हो, और ये रिस्पेक्टेबल वर्ड है, तुम्हारी वजह से बदनाम हुआ ना, ठीक है ना, इससे बेहतर और लफ्ज क्या हो सकता था? और फिर ये कहता है कि जी इंतहाई बेहुदा इंसान है ये बेहुदा का लफ्ज भी उसने इस्तेमाल किया। और फिर एंड में मैं माजरत करता हूं, उठ के वहां से वो कॉलर माइक उतार के चले गए। ये इन लोगों का टोटल टेम्परामेंट है, ये लोग बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, इनमें इतना हौसला नहीं है कि अपने मुखालिफ की बात सुन लें। अब मुझे बताएं, ये जो मुझे बार बार कहते हैं जी बिठाओ उलमा के सामने, बिठाओ उलमा के सामने, तो उलमा के साथ तो जो मैंने कर दिया है इस रमजान के अंदर, एक न्यू टीवी के प्रोग्राम पे जो फिरका वालियत वाला, और दूसरा जी टीवी पे सुलह हसन के ऊपर, सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट के ऊपर भी जो इन्होंने मंजी ठुकवा ली, और फिरका वराना नजरियात के ऊपर भी वो आपके सामने है। इसके बाद तो मेरे ख्याल कोई जरूरत ही नहीं है, किसी में हौसला ही नहीं बैठने का, ये सुन ही नहीं सकते।